آخر تقدیر کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو ایسے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات اور واقعات اور تمام اشخاص جو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تعلق میں یا سامنے آتے ہیں، وہ تمام مناظر جو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے پہلے سے ہی تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ ہم کون کون سی مشکلات کا سامنا کریں گے اور کون کون سی سہولیات حاصل کریں گے، ہمیں کتنا مال میسر ہوگا اور ہمارا دنیا میں سفر کتنا رہے گا، ہم کس ملک، خاندان، قبیلے یا مذہب میں پیدا ہوں گے، یہ سب پہلے سے ہی تقدیر کی کتاب میں درج ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ القمر کے اندر کچھ یوں فرماتے ہیں، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ اسی طرح جب ہم سورہ یونس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے، جہاں تقدیر کا فیصلہ موجود ہے وہیں انسان کو فری ول جیسی بے مثال نعمت بھی عطا کی گئی ہے جو اسے اپنے رستے پر چلنے کی مکمل آزادی دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فری ول کیا حقیقت میں تقدیر کو بدل سکتی ہے، یا یہ دونوں ایک ساتھ ایک حیرت انگیز توازن کے تحت چل رہی ہیں؟ یہی وہ گہرائی ہے جس پر ہم مزید غور کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم ایک جنازے میں بقیع غرقد یعنی مدینہ کے قبرستان میں موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین پر لکیر کھینچنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، نہ ہی کوئی ایسی جاندار نفس جس کے جنت یا دوزخ میں مقام کو اللہ نے لکھ نہ دیا ہو اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہو کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے نصیب پر قائم نہ رہیں اور عمل چھوڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت کے اعمال کی طرف مائل ہوگا، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ اہل شقاوت کے اعمال کی طرف مائل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو کیونکہ ہر شخص کو اسی کے لیے آسانی دی جاتی ہے۔ جو اہل سعادت یعنی خوش نصیبوں میں سے ہوں گے انہیں خوش نصیبوں کے اعمال کی طرف آسانی دی جائے گی، اور جو اہل شقاوت یعنی بدبختوں میں سے ہوں گے انہیں بدبختوں کے اعمال کی طرف آسانی دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اسے آسان رستے کی طرف ہدایت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا، ہم اسے سخت رستے کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دین کو اس طرح بیان کیجئے گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے ہیں۔ آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں کس نوع میں آتا ہے؟ کیا اس میں جسے لکھنے والی کلمے لکھ کر خشک ہو چکی ہیں اور جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، ہم بس انہی کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، یا اس میں جو ہم اثر نو کر رہے ہیں پہلے سے ان کے بارے میں کچھ طے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جسے لکھنے والی قلمیں لکھ کر خشک ہو چکی ہیں اور جن کے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق عمل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر عمل کس لیے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر ایک کو سہولت میسر کی گئی ہے۔ یہ حدیث جو تقدیر اور انسانی اختیار کے موضوع پر ہے، بعض جدید سائنسی نظریات جیسے ڈٹرمنزم اور واقعات کی پیشن گوئی کے اصولوں کے ساتھ دلچسپ فلسفیانہ ہم آہنگی رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سائنسی سوچ سے میل رکھتی ہے۔ حدیث میں یہ ذکر ہے
کہ ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے یا مقدر ہے۔ یہ تصور کلاسیکل فزکس ڈٹرمنزم کے نظریے سے مماثلت رکھتا ہے، جہاں کسی بھی نظام کی مستقبل کی حالت کو موجودہ حالت اور اس پر اثر انداز ہونے والی تمام قوتوں کے ذریعے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کوانٹم میکینکس میں واقعات تعین شدہ یعنی ڈٹرمنسٹک ہونے کے بجائے پروبیبلسٹک ہوتے ہیں۔ نتائج قطعی طور پہ فکسڈ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک خاص پروبیبلٹی ہوتی ہے جو کہ ویو فنکشن سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ عنصر غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، جیسے ایک مقررہ نظام یعنی پری ڈٹرمنڈ پروبیبلٹیز کے اندر چوائسز کی گنجائش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کا یہ حصہ عمل کرو کیونکہ ہر شخص اپنے انجام کی طرف آسانی سے لے جایا جاتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود انسان کو عمل کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ نیورو سائنس میں انسانی اختیار پر ہونے والی بحثوں سے ہم آہنگ ہے، جہاں دماغ کے فیصلے جینیاتی رجحانات یعنی جینیٹک پری ڈسپوزیشنز اور ماحولیاتی عوامل یعنی انوائرمنٹل فیکٹر سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض نیورو سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اعمال پرائر برین ایکٹیویٹی سے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ریفلیکس ایکشنز، عادات، سب کانشس ڈیسیجنز، ایموشنز اور بایولوجیکل ڈرائیوز وغیرہ، لیکن فری ول کا ادراک انسانی تجربے کے لیے حقیقت رکھتا ہے۔ ڈٹرمنزم اینڈ کیوس تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایون ڈٹرمنسٹک سسٹمز کین اپیئر رینڈم اینڈ انپریڈکٹیبل ڈیو ٹو دیئر سینسٹیویٹی ٹو انیشیل کنڈیشنز، یعنی تعین شدہ نظام بھی اتنے حساس ہو سکتے ہیں کہ بظاہر بے ترتیب اور غیر متوقع نظر آئیں۔ یہ تصور اسلامی عقیدے کے اس پہلو کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے، جیسے کہ ایک مشاہدہ کرنے والے کے علم سے کسی نظام کے رویے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک آسان سی مثال لیتے ہیں۔ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ امتحان میں اچھے نمبر لے گا اور کون کمزور کارکردگی دکھائے گا، لیکن استاد کا یہ علم کسی بھی طالب علم کے امتحان دینے یا محنت کرنے کی آزادی کو محدود نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے پاس پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ محنت کرے، مزید تیاری کریں یا نہ کریں، لیکن ٹیچر کا علم صرف اس کی سمجھ اور تجربے پر ہی مبنی ہے، اور یہ علم اسٹوڈنٹ کے عمل کو متاثر نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم تمام مخلوقات اور ان کے اعمال پر محیط ہے، لیکن اس علم کے باوجود انسان کو اپنی مرضی اور عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ یہ تعین شدہ نظام اور فری ول کی ایک دلکش فیوژن ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک شفاف گلاس میں پانی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گلاس کو جھکا دیں گے تو پانی زمین پر گرے گا۔ آپ کا یہ علم اس بات پر اثر نہیں ڈالتا کہ پانی کو گرنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ فطرت کے طے شدہ اصولوں کی سمجھ پر مبنی ہے۔ اب اگر آپ گلاس کو جھکانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پانی گرے گا، اور اگر آپ نہ کریں تو نہیں گرے گا۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کی مرضی پر منحصر ہے، حالانکہ نتیجہ پہلے سے معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان کو اپنے عمل کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کا علم انسان کی آزادی کو محدود نہیں کرتا، بلکہ اس کے اعمال کے ممکنہ نتائج کی گواہی دیتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ماہر موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے کہ کل بارش ہوگی۔ یہ پیشن گوئی اس کے علم اور تجربے پر مبنی ہے، لیکن یہ بارش ہونے یا نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ اب اگر آپ یہ جانتے ہوئے اپنی چھتری ساتھ لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ فری ول پر مبنی ہے، لیکن اگر آپ چھتری نہ لے جانے کا فیصلہ کریں اور بھیگ جائیں تو یہ بھی آپ کے اختیار میں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، لیکن انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور ان کے نتائج بھگتے۔ اللہ کا علم اس آزادی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی حکمت اور قدرت کی علامت ہے۔ حدیث میں عمل کی ترغیب دی گئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ تقدیر کے باوجود انسانی کوشش اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اس سائنسی اصول کے مطابق ہے کہ نتائج بنیادی حالات یعنی پری ڈیسٹینیشن اور ہیومن ایفرٹس دونوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جینیٹکس میں اگرچہ جینیاتی رجحانات موجود ہوتے ہیں، لیکن انوائرمنٹل فیکٹرز حتمی نتائج کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ حدیث تقدیر اور انسانی کوشش کے تصور کو سائنسی مباحثے جیسے ڈٹرمنزم، کوانٹم میکینکس اور انسانی طرز عمل کے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا الہامی فریم ورک بھی فراہم کرتی ہے جو تقدیر، اختیار اور سببیت یعنی کازلٹی پر فلسافیکل اور سائنسی بحثوں کو مزید گہرائی دیتا ہے۔ بینجامن لبٹ ایک مشہور امریکی نیورو سائنٹسٹ تھے۔
जिन्होंने शऊर, फ्री विल और ब्रेन एक्टिविटी के ताल्लुक पर रिसर्च में नुमायां किरदार अदा किया। वो 12 अप्रैल 1916 को पैदा हुए और लिबर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। उन्होंने इंसानी दिमाग के पेचीदा अमल को समझने के लिए कई इनकलाबी तजर्बात किए। वो कहते हैं कि द कॉन्शियस माइंड हैज अ वीटो पावर और फ्रीडम ऑफ विल टू प्रिवेंट एन एक्शन फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट इवन आफ्टर द ब्रेन हैज इनिशिएटेड द मोटर प्रोसेस। यानी कॉन्शियस माइंड के पास एक वीटो पावर या फ्री विल है जिससे वो किसी अमल को उस दिमाग के मोटर प्रोसेस शुरू होने के बाद भी रोक सकता है। लिबर्ट ने यह भी कहा, इससे पहले कि हम इसके बारे में शऊरी तौर पर आगाह हों, लेकिन शऊर अभी भी अमल को रोकने की सलाहियत रखता है। इसी तरह डैनियल वैगनर अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ कॉन्शियस विल में लिखते हैं कि कॉन्शियस विल का एहसास एक फरेब है, लेकिन ये फरेब इंसानों के तजर्बे में बहुत हकीकी किरदार अदा करता है। पैट्रिक हैगर्ट, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से है, अपने 2008 के पेपर में लिखते हैं, वो कहते हैं कि द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रोल इज इंटीग्रल टू आवर सेंस ऑफ फ्री विल। इट इज सेंट्रल टू आवर सेंस ऑफ बीइंग एबल टू चूज आवर एक्शंस। यानी कंट्रोल का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारी फ्री विल के एहसास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अमाल के इंतखाब का तजर्बा करने में मरकजी हैसियत रखता है। और एक बात की स्टडी में तो उन्होंने ये भी नोट किया और कहा, ऑल्दो द ब्रेन में प्रिपेयर द एक्शन, द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर दैट एक्शन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंड कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज अ मियर इल्यूजन। यानी अगरचे दिमाग ब्रेन एक्शन तैयार कर सकता है, लेकिन उस अमल पर काबू पाना इंसान के फैसला करने के इख्तियार के लिए जरूरी है और उसे महज एक धोखा समझकर रद्द नहीं किया जा सकता। ये अक़वाल उन न्यूरोसाइंटिस्ट के ख्यालात की अक्कासी करते हैं कि फ्री विल और ब्रेन एक्टिविटी के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि कंट्रोल का ये एहसास इंसान के तजर्बे और फैसले के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। नाज़रीन, इससे ये बात साबित होती है कि तकदीर को बदलने पर हमारी कोई ताकत नहीं, सिर्फ दुआ और अच्छे आमाल एक ऐसी चीज हैं जिससे अल्लाह बंदे के दुनियावी सफर में आसानी पैदा फरमाता है। जैसे कि कुरान में आता है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसे कह देता है हो जा, और वो हो जाता है। और ये भी कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह ज़लज़ाल में भी अल्लाह पाक कुछ इसी तरह फरमाते हैं, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। हदीस के मुताबिक अगर एक शख्स बीमार हो जाता है तो उसके सामने जो दवा या तरीका इलाज आता है ये पहले से मुकद्दर में दर्ज होता है, लेकिन इस दवा को लेना या ना लेना हमारी फ्री विल का हिस्सा है। हदीस में इब्ने अबी खजामा अपने वालिद अबू खजामा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ये बताएं कि हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, दम करते हैं और हिफाजत के लिए तदाबीर इख्तियार करते हैं, क्या ये अल्लाह की तकदीर को बदल सकती हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब कुछ अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। फिजिक्स की इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कुछ ऐसा ही कहती है। इसमें यह ख्याल पाया जाता है कि इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है, स्टोर किया जाता है और मुमकिन है कि कभी ना खोया जाए। क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल है जिसे क्वांटम इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो ये तजवीज़ करता है कि किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन बुनियादी होती है और वक्त के साथ महफूज रहती है, चाहे ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो या ना हो। अगरचे ये प्रिंसिपल फरिश्तों से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ये ख्याल कि हर इवेंट या एक्शन का एक इफेक्ट होता है जो किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में इंफॉर्मेशन के ट्रीटमेंट से काफी मिलता जुलता है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की कुछ इंटरप्रिटेशंस ये तजवीज करती हैं कि एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स में हर एक्शन या इवेंट को थ्योरेटिकली एक सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस से ट्रेस किया जा सकता है। यानी ये एक हाइपोथेटिकल इंटेलिजेंस का तस्वर है जो यूनिवर्स के हर एटम की पोजीशन और मोमेंटम को जानती है। क्लासिकल फिजिक्स में ये ख्याल कि हर एक्शन का अकाउंट लिया जा सकता है एक तरह से हर एक्शन के रिकॉर्ड होने का कॉन्सेप्ट के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। फिजिक्स में खास तौर पर थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल में ये थ्योरी पाई जाती है कि एनर्जी और मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये ख्याल किसी न किसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है कि हर अमल को रिकॉर्ड और अकाउंट किया जाता है। इस बात को इंश्योर करता है कि कुछ भी
نظر انداز نہیں ہوتا۔ سوچئے آپ ایک پانی کا گلاس رکھتے ہیں، جب آپ پانی کو ابالنے کے لیے گرم کرتے ہیں تو پانی کی حرارت بڑھتی ہے اور وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی حالت تبدیل ہو گئی، لیکن پانی کی توانائی نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوئی ہے، بلکہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی ہے۔ یعنی پانی کی توانائی کو پیدا یا ختم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ صرف تبدیل ہوئی ہے۔ اب اگر ہم اس کو دین کے مفہوم میں دیکھیں تو جیسے ہر عمل کا حساب کتاب کیا جاتا ہے اور ہر عمل کا اثر ریکارڈ ہوتا ہے، ویسے ہی فزکس میں بھی توانائی کا حساب رکھا جاتا ہے، اور توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف مختلف صورتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کا عمل ریکارڈ ہوتا ہے، ویسے ہی توانائی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، مگر کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کسی شخص کی مدد کرتے ہیں، جیسے ایک غریب کو کھانا دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے لیے نیکی ہے۔ جب آپ یہ نیکی کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف اس شخص پر پڑتا ہے، بلکہ آپ کے دل پر بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر آپ کی روح اور اس شخص کی زندگی میں موجود رہتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو فزکس کے اس اصول سے جوڑ دیں تو جیسے توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، ویسے ہی آپ کا عمل بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کا عمل لوگوں کی زندگیوں میں اثر ڈالتا رہتا ہے اور اس کا اثر مختلف صورتوں میں مینیفیسٹ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے توانائی ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلتی رہتی ہے، آپ کا عمل اگرچہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور اس کا حساب اللہ کے پاس ریکارڈ رہتا ہے۔ اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کو مزید واضح کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر عمل کو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کرامن کاتبین، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں جو عظمت والے اور لکھنے والے ہیں۔ وہ جو تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک ہی حقیقت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے انصاف کو تقویت ملتی ہے، بغیر اس کے کہ متوازی کائناتوں کی ضرورت پڑے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جڑ جائیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑایا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کہ اور بے شک تم پر محافظ ہیں، کرامن کاتبین، یعنی عزت والے، اعمال لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ دیکھا جائے تو سائنس اور اسلام دونوں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہماری نیت اور ہماری کوششیں ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جہاں تقدیر ایک حقیقت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور اپنی راہیں متعین کریں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھے اعمال کی جانب کوشش کرنے سے ہماری زندگی میں واقعات اور حالات خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 10 اور 11، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے محافظ ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ ٹل نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اچھے کاموں میں اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یاد رکھیں، مسلسل محنت اور خلوص نیت ایک دن آپ کو کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ تقدیر بھی انہی کے ساتھ ہے جو ہمت نہیں ہارتے اور بہتری کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔